أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 تین آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو اہل ایمان ہو اور جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ پاک کو راضی کیا، وہ ایسے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اور فرشتے بھی عام نہیں. کون سے فرشتے؟ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے عرش کو سہارا دیا ہوا ہے، جن کو حملۃ العرش کہا جاتا ہے. اللہ کے عرش کو اٹھانے والے خاص فرشتے، مقرب فرشتے، جو اس وقت 4 ہیں اور قیامت کے دن کتنے ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے. اور پھر عرش کے ارد گرد فرشتے کتنے ہیں اس کی کسی تعداد کا اندازہ نہیں. لیکن ایسی مقرب مخلوق، ایسی معصوم مخلوق، ایسی پاکیزہ مخلوق، وہ اہل ایمان کے لیے اللہ پاک سے دعائیں کرتی ہے. اور دعائیں بھی کون سی؟ کہ اللہ ان ایمان والوں کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے، اللہ انہیں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ فرما لے. کتنی بڑی دعائیں. اور سب سے بڑھ کر انعام یہ ہے کہ یہ فرشتے جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، صرف یہ فرما بردار مومن نہیں بلکہ اس کے والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے جنہوں نے ایمانی زندگی گزاری ہو، چاہے وہ اعمال میں ان سے کم ہو، اعمال کے اعتبار سے ان کا وہ مقام نہیں بنتا ہو، اللہ آپ ان کی بھی مغفرت فرما دیں ان کے ساتھ، اور انہیں بھی جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما دیں. تو بھئی کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک بندہ اگر ایمان والی زندگی گزار لے، اللہ پاک کو راضی کر لے، تو ایک تو ہر وقت فرشتوں کی دعاؤں کے اندر شامل ہے، اور پھر اس کی برکت سے جو اس کے اہل و عیال ہے، قریبی رشتہ دار ہے، پیارے رشتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن اس کی برکت سے اس کے ساتھ جنت میں اس کے مرتبے میں شامل ہو جائیں گے، چاہے وہ عملی طور پہ کمزور ہوں گے. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان بندوں کا جن کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی. ایمان کی ضد کفر ہے. اگر خدا نخواستہ ایک بندہ اپنے آپ کو ایمان کی نعمت سے محروم رکھتا ہے اور کفر کی زندگی کو پسند کر لیتا ہے، کفر کو اختیار کر لیتا ہے، کتنی بڑی مصیبت اپنے سر پہ مول رہا ہے، کتنی بڑی مصیبت کے اندر جا رہا ہے. آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے ان محرومین کا تذکرہ فرمایا جو ایمان سے محروم ہو گئے. ان آیات کا ترجمہ ہے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، ینادون، انہیں پکارا جائے گا. کس دن پکارا جائے گا؟ قیامت والے دن. یہ خیال کریں، قیامت کے دن ان کو پکار کے کہا جائے گا. اب یہ پکارنے والے کون ہوں گے؟ بعض نے فرمایا کہ خود اللہ کی ذات ہوگی، بعض نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، وہ ان کو آواز دیں گے. تو وہ ان کو پکار کے کہیں گے لمقت اللہ
اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کی جو ناراضگی ہے تم سے وہ بڑھ کر ہے آج اس بیزاری سے جو تم اپنی طرف سے ظاہر کرتے تھے. ترجمے پہ غور کیجئے گا دوستو. جو بیزاری تم دنیا میں اپنی طرف سے ظاہر کرتے تھے، کس چیز سے؟ ایمان سے. استدعون الی الایمان، جب تمہیں دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، تو تم انکار کر دیتے تھے. تمہیں ایمان کی بات ہی بری لگتی تھی، ایمان کا لفظ برا لگتا تھا، اور تم اس سے ایک نفرت کا، کراہیت کا، بیزاری کا اظہار کرتے تھے. تو جیسے دنیا کے اندر تمہیں ایمان سے بیزاری تھی، آج اللہ پاک کی ذات اس سے کئی گنا بڑھ کر تم سے ناراض ہے. اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. جب یہ سنیں گے کہ ہم تو محروم ہو گئے، قالو، تو یہ جہنمی کہنے لگیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، آپ نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی. موت کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. زندگی کتنی مرتبہ؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ترجمہ. اے اللہ، آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی. 2 موت کیسی، 2 زندگی کیسی، ابھی بات آ جائے گی. فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اپنی کوتاہیوں کا، غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب جرم کا اعتراف کر رہے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ پاک سے عرض کریں گے، اے اللہ اب کوئی نکلنے کا راستہ ہے، ہم بچ سکتے ہیں اب. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اللہ پاک فرماتے ہیں ان پر یہ پکڑ کیوں آئی، یہ کیوں محروم ہوئے؟ یہ اس لیے، اذا دعی اللہ وحدہ، جب دنیا کے اندر انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، کفرتم، تو انکار کرتے تھے، توحید کو نہیں مانتے، ایک اکیلی اللہ کی طاقت کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے تھے. لیکن وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، لیکن جب دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تؤمنوا، تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. توحید سے منکر تھے اور شرک کے لیے تیار بیٹھے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر، اب سن لو کہ آج کے دن تو فیصلوں کا اختیار صرف اس اللہ کے پاس ہے جو بڑی شان والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے. اب تم نہیں بچ سکتے. یہ ہے دوستو انجام کفر، منکرین کا انجام. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی قیمتی چیز ہے. چاہے دنیا کی زندگی میں انسان تکلیفوں میں رہے، اس کو دنیا کے اسباب کم ملے، اس پر آزمائشیں زیادہ ہو، رکاوٹیں زیادہ ہو، لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تو یقینی بات ہے کہ دنیا کی زندگی کو قرار نہیں، اختتام ہے، فنا ہے. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہر انسان اپنی زندگی کی مدت پوری کر لے گا. بہت زیادہ ہو جائے، 100 سال، 110 سال، 120 سال، لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کوئی 100 سال تک پہنچ جائے. اس لیے کہ اس امت کی اوسط عمر جو حدیث پاک میں فرمائی گئی نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی جو اوسط عمر ہے ما بین 60 الی 70، اس کو 60 سے 70 سال کے درمیان زندگی دی گئی. اور خود محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال، جو سنت عمر علماء نے لکھا. 60 سے 70 سال کی کہانی ہے دوستو، زیادہ نہیں ہے.
تو مختصر بھی ہے، محدود بھی ہے. پھر جیسے جیسے وقت آگے جا رہا ہے، حدیث پاک میں فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب سے قریب تر ہوگا. کیا مطلب؟ وقت کی رفتار اتنی تیز ہو جائے گی کہ انسان کو سمجھ نہیں آئے گا یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں نا، ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے، رمضان چلا گیا، عید چلی گئی، اب عید الاضحیٰ کی آواز ہے. کتنا تیز ہو گیا. وقت کی رفتار تیز ہے، زندگی محدود ہے، اس کا اختتام ہے، ان ساری باتوں پہ ہمارا یقین ہے. لیکن جس دن اس دنیا سے آنکھیں بند ہوئی اور عالم برزخ میں آنکھیں کھل گئی، ایک حقیقی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، اور ایسی زندگی جس کے لیے پھر کوئی اختتام نہیں، کوئی فنا نہیں، کسی دن اس کا بس نہیں. بس اب وہ زندگی ہی زندگی ہے، حیات ہی حیات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا چلنا ہے وہ. اس لیے مومن پر دنیا میں آزمائشیں، تکلیفیں، یہ سب چیزیں زیادہ آ جاتی، اس لیے کہ آخرت کی بڑی راحتیں، نعمتیں اللہ پاک نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے دوستو. اس لیے دنیا کے اسباب کم ملنے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی گردن پہ نہ ہو، تو آزمائش کے آنے پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ من جانب اللہ ہے، اور ایک ایک چیز پر آخرت کا درجہ بلند ہوتا ہے، ایک ایک چیز پر. تو جب قیامت کا دن ہوگا، کافر کی آنکھیں کھلیں گی، تو اس دن اس کو کہا جائے گا کہ اب بتاؤ، دنیا میں جس ایمان کے تذکرے سے تمہیں نفرت تھی، بیزار تھے، یقین کر لو آج اللہ کو اس سے زیادہ تم سے نفرت ہے، اس سے زیادہ اللہ تم سے نفرت کر رہے ہیں، اس لیے کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکے ہو، جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہو اب تم لوگ. اب جب یہ دیکھیں گے کہ فیصلہ تو آ گیا، جہنم کا راستہ ہے، تو دنیا میں اللہ کی رحمت کی، مہربانی کی، معاف کرنے کی باتیں تو سنی ہوں گی، لیکن دنیا میں اس کو مذاق سمجھا کہ یہ سب کہانیاں ہیں، قصے، کچھ بھی نہیں. تو کہیں گے شاید موقع بن جائے، کام بن جائے. تو فوراً یہ کافر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرے گا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. اللہ دو موتیں دیکھی ہم نے، دو حیات دیکھی، دو موت دو زندگی. دو موتیں کس طرح ہیں دوستو؟ مشکل نہیں. ایک موت تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جب وقت پورا ہوگا اور قبر میں اتریں گے، یہ موت ہے نا. اسی طریقے سے دنیا میں آنے سے پہلے ہر انسان کا جو وجود ہے، جسم ہے، یہ جسم بننے سے پہلے کس شکل میں ہوتا ہے دوستو؟ نطفے کی شکل میں، پانی کے قطرے کی شکل میں ہوتا ہے. اس نطفے کو، اس قطرے کو اللہ حکم دیتے ہیں تو خوبصورت انسان بنتا ہے. اور یہ جو نطفہ ہے، یہ پانی کا قطرہ ہے، یہ بھی در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ایک بے جان چیز ہے، لیکن اس بے جان پانی کے نطفے میں ایک خوبصورت انسان بیٹھا ہوا ہے اندر. تو ایک موت تو وہ تھی جب ہم پانی کے قطرے کی شکل میں تھے، ایک بے جان شکل میں، اور دوسری موت کب ہوگی؟ جب ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا. دو حیات کس طرح ہے؟ ایک تو دنیا کی زندگی ہے، جس دن بچہ دنیا میں آ کے روتا ہوا، چیختا ہوا آتا ہے، یہ حیات اول ہے، پہلی حیات ہے اس کی. اور ایک حیات وہ ہوگی کہ جب میدان محشر قائم ہو جائے گا اور سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور دوڑتے ہوئے میدان مزید کی طرف چلے جائیں گے، وہ حیات اخروی کہلاتی ہے. جیسے یہ حیات دنیاوی ہے، وہ حیات کون سی ہے؟ حیات اخروی. تو موتیں بھی کتنی ہو گئی؟ دو ہو گئی، اور حیات بھی کتنی ہو گئی؟ دو ہو گئی. یہاں ایک بات بیچ میں تھوڑی سی سمجھ لیں. اس لفظ کو لے کر ایک طبقے نے قبر کی زندگی کا انکار کیا. بات اہم ہے، اس لیے سمجھ کے جائے. اور چونکہ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے پاس کلمے کی دولت، نعمت ہے،
اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ قبر کے اندر زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ سب حدیث پاک تو سب نے سنی ہوگی کہ یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو باغ ہونا یہ خوشی کی چیز ہے، جہنم کا گڑھا ہونا یہ تکلیف کی چیز ہے۔ تو بھئی باغ میں جا کر راحت محسوس کرنا اور آگ میں جا کر تکلیف محسوس کرنا، راحت اور تکلیف کا احساس، کیا اس کے لیے حیات ضروری ہوئے یا نہیں ہے دوستو؟ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو لے جا کر آپ نے کراچی زو میں گارڈن کے اندر ڈال دیا اور ہرے بھرے گھاس کے اندر یہ پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی فرق پڑا دوستو اس پتھر پہ کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا؟ یہ ہنسا، یہ بولا، اس نے خوشی سے چھلانگ ماری، کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ بے جان پتھر ہے۔ لیکن آپ گود کے بچے کو لے جائیں اور اس کی من پسند جگہ پہ بٹھا دیں، پھر اس کا ہنسنا، کھیلنا، مسکرانا، اچھلنا، کودنا ہر آدمی دیکھتا ہے، خوش ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک پتھر کو لے جا کے آگ کے اندر آپ ڈال دیں، پتھر جل کے راکھ ہو کے کالا ہو جائے، ہرا ہو جائے، سرخ ہو جائے، لیکن پتھر ایسا نہیں ہے کہ وہ اندر سے کوئی فریاد کرے، چیخ رہا ہو، بول رہا ہو، اور خدا نخواستہ کسی کی تھوڑی سی انگلی کا حصہ آگ پہ غلطی سے آ جائے تو یہ چیخ پڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خوشی میں راحت کا احساس اور تکلیف میں غم کا احساس، اس کے لیے حیات ضروری ہے۔ قبر جنت کا باغ ہے مومن کے لیے، اس لیے کہ مومن کو وہاں ایک حیات اللہ پاک دے دیتے ہیں قبر کے اندر، اور اس حیات میں کیا ہوتا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جنت سے قالین آ گئے اور جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہے، طرح طرح کے انعامات آ گئے۔ کافر کے لیے اس کی قبر کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے، پسلیاں اس کی آپس میں مل جاتی ہے، اور جہنم کی گرمی اور لو وہ اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی جس کا تذکرہ ہے، اس بیچ میں ایک زندگی اور ہے جس کو کہتے ہیں حیات برزخی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حیات یا حیات فی القبر، یعنی قبر کی زندگی۔ تو نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو قبر کے عذاب کے، قبر کی راحت کے، ان چیزوں کا انکار، وہ کہتے ہیں قبر میں کچھ بھی نہیں، لہذا جو بندہ قبر میں چلا گیا بس چلا گیا، اس کا ہونا اور پتھر کا ہونا برابر ہے۔ یہ نعوذ باللہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے دوستو۔ ہم قبر کی ایک حیات کے، قبر کی ایک زندگی کے قائل ہیں، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، اور صحابہ اکرام قبر پہ کھڑے ہو کر روتے تھے۔ یہ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، کیوں رو رہے؟ جب اندر کچھ ہے ہی نہیں تو کیوں رو رہے ہیں پھر؟ تو اس لیے قبر میں ایک زندگی ہے، لیکن اب پھر قرآن میں اس کا یہاں پہ تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ پھر تو اللہ پاک فرماتے کہ حیاتیں کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی، پھر تو 3 کہنا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھیے یہ ایک طالب علمانہ مسئلہ ہے، ایک علمی مسئلہ ہے، علماء جانتے ہیں کہ یہ حیات جو 2 ذکر ہوئی یہ حیات مستقلہ ہے، قبر کی زندگی جو ہے وہ حیات تابعہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حیثیت مستقل ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حیثیت ایک تابع کی ہوتی ہے، ایک نائب کی حیثیت سی ہوتی ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کروں کہ جیسے کسی ساتھی کو زمین پر بیٹھنے میں تکلیف ہو، وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، جیسے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے۔ اب یہ جو کرسی ہے اور کرسی پر بیٹھا ہوا انسان ہے، ان دونوں میں سے مستقل کون ہے؟ جی انسان مستقل ہے نا؟
تو لہٰذا حضرت گئے تو حضرت کے ساتھ حضرت کی کرسی پیچھے تابع بن کے جا رہی ہے. سمجھ گئے؟ حضرت ہوں گے تو کرسی لگائی جائے گی. اب مثال کے طور پہ حضرت نہیں گئے، کرسی گئی، کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ نہیں ہوا نا. تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی حیات مستقلہ ہے. درمیان کی زندگی جو ہے یہ ایک تابع زندگی ہے جو دونوں کے درمیان آتی ہے، اور اہل ایمان اس کے بھی قائل ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے مراحل دوستوں آگے زندگی میں درپیش ہے اور یہ آ رہے ہیں. ہم اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے، کلمے کی نعمت دی ہے. اس نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے. اب اس نعمت کی قدردانی ہو، اس کی حفاظت ہو، اور حفاظت کے جتنے اسباب ہیں اس کو ہم اختیار کریں. وہ چیزیں جو میرے ایمان کو کمزور کرنے والی ہو اس سے آج ہم اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ماحول کو درست کرے. صحیح ماحول انسان کو صحیح بنا دے گا، غلط ماحول انسان کو غلط بنا دے. ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان والا ماحول ضروری ہے، اور ایمان خدا نخواستہ ضائع کب ہوگا؟ جب انسان ایمان کی ناقدری کرنے والوں کے ماحول میں جا کے بیٹھ جائے گا. اس لیے اپنی صحبت کو، اپنی مجلس کو، اپنے ماحول کو، اپنی نسبت کو، اپنے تعلق کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو ہم درست کریں. مسجد کے ماحول سے جڑیں، علماء کی صحبتوں کے ساتھ جڑیں، نیک لوگوں کے حلقوں سے جڑیں، ذکر کی مجلسوں سے جڑیں، دعوت کے کام سے جڑیں، جہاد کے حلقوں کے ساتھ جڑیں، اللہ اللہ کا ذکر کرانے والوں کے ساتھ جڑیں جو ہمارے ایمان کی حفاظت کے ذرائع ہیں. دوست کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ ہمارے ہاں مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، بیرون کی جماعت آئی ہوئی ہے، باہر کے مہمان آئے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، اور ان کا اکرام، ان کا حق بہت زیادہ ہے. تو بھئی یہ سب مسجد کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے، اس جماعت کی خوب نصرت کریں، ان کے ساتھ جڑیں، بیٹھیں، ان کو غش کرائیں، وہ ہم سے خوش ہو کر، مطمئن ہو کر دعائیں دیتے ہوئے جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. ہمارے مدرسے کے ایک فاضل مولانا لیاقت علی صاحب کے والد صاحب کا آج انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.